عظیم ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کا ذکر سن کر اہل بیت اطہار کی وہ ہستیاں جو اپنے اپنے مزارات مقدسہ میں جلوہ فرما ہیں، ان کو بھی راحت اور خوشی ہوتی ہے، اور سارے عالم اسلام کے جو اہل معرفت ہیں ان کے دل شاداں و فرح ہو جاتے ہیں اس ذکر پاک سے۔ یہ ذکر پاک وہ ہے جب یہ کیا جائے تو اللہ کی رحمتیں جوق در جوق اس ماحول کو گھیر لیتی ہیں، چاہے بیان کرنے والے ہوں یا سننے والے ہوں۔ ناظرین کرام، تاریخ عالم کا مطالعہ کرنے سے ایک بات پتہ چلتی ہے، اور حیات انسانی کی نفسیات کو اگر دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حیات انسانی میں عمومی طور پر جب خوف اور غم کا موقع بڑے بڑے لوگوں کو بھی پڑے اور مصائب و آلام راستے میں آئیں تو لوگوں کے قدم لرز جاتے ہیں، مگر ایک ایسی ہستی جس کا آج ہم ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ غموں کے پہاڑ اور آلام کی آندھیوں میں بھی پورے عزم و حوصلہ اور استقلال کے ساتھ جادہ حق پہ گامزن رہی۔ یہ وہ ہستی تھی جن کا حوصلہ کوہساروں سے بلند تھا، جن کی ہمت، صبر اور ان کے اصرار و وفا نے دین اسلام کو ایک نیا بانگ پن دیا۔ یہ وہ ہستی پاک تھی جن کی چوکھٹ کی دھول سے اس عصمت و عفت کو وقار نصیب ہوا تھا۔ ناظرین، ہاں میں آج اسی ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو خاندان رسالت کی شیر دل خاتون، جو نور عین پیغمبر، جو راحت قلب حیدر تھیں، جو ثانی زہرا بطول تھیں، جو آبرو دین رسول تھیں، جو بحر عفت و عصمت تھیں، جو اختر برج شرافت و طہارت تھیں، اور وہ جو آسمان عزت و عظمت خاتون جنت کی عکس جمیل تھیں۔ یہ سیدہ زینب جن کو کہہ کے پکارا جاتا ہے، شریکۃ الحسین جن کو کہا جاتا ہے، ہاں وہی زینب جو اقلیم ولایت کی شہزادی ہیں، اور دین محمدی کے گلستان کو جس نے اپنے خون سے جس کی آبیاری کی اور طوفان باطل کا رخ موڑ کے رکھ دیا۔ ناظرین کرام، ہم نے پڑھا ہے کہ بہنوں کا بھائیوں سے بہت پیار ہوتا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے تاریخ میں کہ جب اپنی اولاد کی بارے آتی ہے، اپنے جگر گوشوں کی، تو پھر بھائیوں سے بڑھ کے اپنی اولاد ہوتی ہے۔ لیکن ایک یہ ایسی ہستی ہے جس نے ایک تاریخ اس اعتبار سے بھی رقم کر دی تھی کہ اپنے جگر گوشوں کو جن کو بڑے ناز و نام میں پالا تھا، وہ بھی اپنے بھائی پر دین اسلام کے لیے قربان کر دیے۔ ناظرین کرام، یہ وہ عظیم خاتون تھی، کائنات کی خواتین کو طرز حیا یہاں سے ملے گا، اور مقام رضا بھی کسی نے سیکھنا ہو تو ان کی چوکھٹ کی دھول کو چومنا پڑے گا۔ ان کے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا تھا کہ سارے اہل مدینہ ان کو قطب سخا کہتے تھے، اور خود انہوں نے اپنے بارے میں، یہ حدیث کے راوی بھی وہ ہیں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑے مالدار سیٹھ مدینہ منورہ کے، بہت مالدار اور بہت سخی، قطب سخا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے ایک دفعہ فرمایا کہ عبداللہ، سیرت و سیرت میں تم میرے مشابہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اے اللہ کریم جعفر کو نیک اولاد عطا فرما، اور عبداللہ کو معاملات تجارت میں برکت عطا فرما، اور یہ دعا آپ نے 3 مرتبہ فرمائی، اور فرمایا کہ میں ان کا دنیا و آخرت میں ولی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اتنا کچھ عطا کیا تھا، مال و دولت، اور رات دن یہ راہ خدا میں لٹایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، کسی نے کہا تھا کہ معزز ہیں نواسی مصطفیٰ کی سیدہ زینب، اور یہ بی بی رحمت عالم کی رحمت کا اشارہ ہے، خطاب ایسا کہ دربار یزیدی کو ہلا ڈالا، یہ عزم و جرت و شرم و حیا کا استعارہ ہیں دیکھے کربلا کے سب مصائب اپنی آنکھوں سے، گدا پرور ہے ان کا گھر جو ہم سب کا سہارا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پہ جب کھیلتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل فرما دیتے تھے۔ جب آپ کا دنیا سے وصال پاک کا وقت آیا تھا تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا، بیٹی اپنے شہزادوں کو اور میری بیٹی کو لاؤ، اور ان کو اپنے سینہ اطہر پر لٹایا تھا۔ اور سب سے قیمتی تحفہ جب ایک دفعہ آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ میں اس کو دوں گا جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، اور پھر وہ فاطمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو آپ نے عطا فرما دیا تھا۔ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے وصال پاک کا وقت آیا تو آپ نے بلایا اور کہا، بیٹی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجر اور جدائی سیدہ فاطمہ سے برداشت نہیں ہوئی تھی، اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد 6 ماہ کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا، اور جب ان کا وصال کا وقت آیا تو اپنی بیٹی کو جو صرف ابھی 7 برس یا 8 برس کی تھی بلا کے کہا، زینب، میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، تم نے اپنے بھائیوں کے لیے ماں بھی بن کے دکھانا ہے اور بہن بھی بن کے دکھانا ہے۔ پھر اس بہن نے جس طرح وفا کی ایک تاریخ رقم کر دی، اور وفا کی تاریخ بھی اپنے نونہالوں کے خون سے رقم کر کے دکھا دی ہے۔ ناظرین کرام، خطابت کا جوہر ہو، وہ خطابت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ باب مدینۃ العلم جو تھے ان کے سارے جوہر خطابت کے اللہ نے ان کو ودیت کیے تھے، اور خود سید علی المرتضیٰ شیر خدا ان کی خطابت پہ ناز کرتے تھے۔ میں تو ہل جاتا ہوں جب یہ میں سارے واقعات پڑھتا ہوں کہ کربلا میں یہ جو مرکزی کردار امام علی مقام کے بعد ادا کیا یہ سیدہ زینب تھی، لیکن جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور دربار یزید میں جب پہنچی ہیں اور یہ سارے معاملات جب ہو گئے تو انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف اپنا رخ کیا، اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انہوں نے مخاطب کیا وہ چند الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔
انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف اپنا رخ کیا اور جب دیکھا کہ امام پاک کی جو تھی جسد انور اس پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، سیدنا علی اکبر کے، سیدنا علی اصغر کے اور جناب قاسم کے اور جناب عباس علمدار کے جسموں کو گھوڑوں سے روندا جا رہا تھا، تو مدینہ منورہ کی طرف اپنا رخ انور کر کے کہتی ہیں یا رسول اللہ دیکھ لیجئے یہ تڑپتی ہوئی خاک و خون میں لتڑی ہوئی لاش آپ کے پیارے حسین کی ہے۔ دشمنوں نے اس کا وہ جسم جو آپ کے دوش مبارک کی زینت بنا کرتا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں توقوں سلاسل میں جکڑی ہوئی ہیں۔ اے سرور دو جہاں، آج آپ کے حسین کی جیب بھر کر رسوائی کی گئی ہے، اسے غلام زادوں نے بے رحمی سے شہید کر دیا ہے۔ حسین کی اولاد کو قیدیوں کی طرح ہنکایا جا رہا ہے۔ آپ کے حسین کا سر قلم کر لیا گیا ہے، سر سے امامہ اور جسم سے چادر بھی اتار لی گئی ہے۔ چاشت کے وقت حسین خیمے میں تھے، اب نہ خیمہ رہا ہے نہ کچھ، اور تنابیں بھی کاٹ دی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین نے زخم پر زخم کھائے ہیں، وہ نڈھال ہو کر بھوکا پیاسا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہی وہ حسین ہے جس کا نانا امام الانبیاء حبیب کبریا، یہ وہ ان کو بازاروں میں پھرایا گیا ہے جب یہ کوفہ کے بازار میں تھیں اور لوگ تماشا بن کے دیکھ رہے تھے اور وہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم نے باغیوں کو، ابن زیاد کہہ رہا تھا ہم نے باغیوں کو سزا دی ہے۔ اس وقت ایک شیر کی گرج کے ساتھ بولی، انہوں نے کہا لوگوں اپنی نظریں جھکا لو، ہم باغی نہیں ہیں، ہم آل رسول ہیں۔ میری تو والدہ جب میدان حشر میں آئیں گی تو اس وقت میدان محشر کے لوگوں سے کہا جائے گا لوگوں اپنی نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی، آج میں زینب فاطمہ کی بیٹی گزر رہی ہوں بازاروں سے، اپنی نگاہیں جھکا لو۔ کہتے ہیں کہ اہل کوفہ نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی، چیخ و پکار شروع ہو گئی تھی۔ آج ناظرین کرام وہ دن ہے میدان کربلا، کل امام پاک کی شہادت کا دن تھا، آج اس سے دوسرا دن ہے۔ جس طرح آل رسول کو، جس طرح ان مقدس بیبیوں کو جہاں جبریل امین بھی اجازت کے ساتھ شرم و حیا کے ساتھ داخل ہوتے تھے، ان کو جس طرح بازاروں میں بیڑیوں میں جکڑ کر جس طرح لے جایا گیا، ننھے بچوں پہ جس طرح ظلم کیا گیا، یہ ایک تاریخ ہے۔ آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں سیدہ زینب کا، ان کا جو کردار، جو ان کی عظمت، جو ان کی رفت تھی میدان کربلا میں، اس کا ذکر کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو میرے جو مہمان ہیں، آپ ان سے واقف ہیں، علامہ محمد احمد برکاتی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی ہیں، ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد ہیں، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود ہیں، اور آخر میں صاحبزادہ عثمان صدیقی سے میں منقبت بارگاہ سیدہ میں آپ کو سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں علامہ برکاتی سے۔ جی علامہ صاحب، سیدہ زینب کے کچھ اشارات میں نے ان کی حیات پاک کے حوالے سے کچھ سعادت حاصل کی، جی آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ یقیناً جس قدر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنی جان فروشی، اپنی جان کا نذرانہ خالق کائنات کے دربار میں پیش کیا، وہ حصہ اول تھا، انتہائی دردناک تھا۔ لیکن اگر اس کے بعد کہیں کہ دوسرا حصہ جو حضرت سیدہ زینب کے ذمہ آیا، انہوں نے بھی جس طرح ادا کیا، وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں اگر ابتدائی گفتگو کے طور پر عرض کریں تو 5 ہجری جمادی الاول کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہے، اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب کے نام پہ ان کا نام رکھا۔ اور زینب کا مطلب ہوتا ہے جو والد کے لیے زینت ہو، والد کے لیے حسن پیدا کرے، تو سیدہ زینب نے شجاعت کے پیکر اور صبر و استقامت کے پہاڑ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ان کے لیے واقعی زینت کا، حقیقی زینت کا کردار ادا فرمایا۔ حضرت سیدہ زینب کے بارے میں اگر جس طرح آپ نے پڑھا تو غازی صاحب وہ اگر انداز دیکھیں تو انتہائی، جو بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو تو شاید اس کا دل بھی پسیج جائے۔ جو آپ نے کربلا کی اس عظیم داستان رقم کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیارے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے فدویانہ عرض کیا تھا، یا محمد آہو، یا محمد آہو، یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ جس وقت انسان انتہائی دکھ میں چلا جائے، تکلیف میں چلا جائے، تو پھر اس کی انداز فکر یہ ہونی چاہیے کہ حضور کو پکارے اور اس انداز کے ساتھ، یقین کے ساتھ پکارے کہ گویا کہ میں عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کریم علیہ السلام براہ راست سن رہے ہیں۔ یا محمد آہو، یا محمد آہو، ھذا حسین مرمل بالدماء، اے پیارے آقا یہ آپ کا حسین ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے۔ ان کو دیکھیے خون کی چادر جو ہے وہ پہنا دی گئی، اور کس انداز کے ساتھ مقطع الاعضاء، ان کے عضو کے ایک ایک کئی کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ بات کہہ رہی ہیں وعلیہ تصفت صباؤ، ہوا جو ہے اپنی گرد و غبار ان پہ ڈال رہی ہے۔ اور یہ کیوں ڈال رہی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ گرد و غبار بھی جس میں حسین کے بوسے لے رہی ہوگی، اور پھر وہ کہہ رہی بناتی کا صبایا، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ بناتی کا لفظ کاف ضمیر دیکھیں، آپ کیا عرض کر رہی ہیں حضور ہم کسی اور کی بچیاں تو نہیں ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، بناتی کا صبایا۔ اب ہمیں قیدی بھی بنایا جا رہا ہے، کیا میرے بھائی جان کی شہادت سے، میرے بچوں کی شہادت سے، میرے بھانجوں بھتیجوں کی شہادت سے ان لوگوں کے دل نہیں بھرے تھے کہ اب ہم ہی قیدی بنائے جانے کے قابل
قابل ہو گئیں، لیکن حضور آپ کے دین کی خاطر ہم ہر قربانی پیش کر رہی ہیں، وبناتی کا سبایا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ادھر ہم یہ دیکھیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو خواب میں بتایا تھا، تو اس کا یہ مطلب یقیناً ہو رہا ہے میرے آقا شہادت حسین کے مناظر بھی دیکھے ہیں اور سیدہ زینب کا کردار ادا کرنا بھی ملاحظہ فرما۔ جی ڈاکٹر سعیدی صاحب، خدا کی رحمت مدام تم پر، ردائے خیر الانام تم پر، بطول کا نور تام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر، ملوکیت جیسے غم کدا تھی، یزیدیت زلزلہ زدہ تھی، ہے ختم زور کلام تم پر، علی کی بیٹی سلام۔ بہت شکریہ۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد و دیگر زینب، کہ کربلا کی تاریخ دو چیپٹر سے عبارت ہے، ایک سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے رقم کیا اور دوسرا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے۔ جہاں تک آپ کی سیرت و کردار کا تعلق ہے، آپ کا چہرہ پاک آپ کے سیرت نگار لکھتے ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرح تھا، آپ کی شرم و حیا سیدہ فاطمہ الزہراء کی طرح تھا، اسی طرح آپ کی فصاحت و بلاغت حضرت علی المرتضیٰ کی فصاحت و بلاغت کی امین تھیں، سبحان اللہ۔ آپ کا حلم اور بردباری حضرت امام حسن کا عطا کردہ تھا، اور شجاعت اور اطمینان قلب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرح تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جن جن مرحلوں سے گزری ہیں، میں پڑھتے ہوئے آدمی دہل جاتا ہے، آنکھوں پر وہ قابو نہیں پا سکتا، کہ ایک مخدرات عصمت، کربلا سے دارالامارہ کوفہ میں، پھر وہاں سے 800 میل کا فاصلہ کر کے دمشق میں جانا۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ انسان گرتا ہے تو اللہ نے ایسے نہیں فرمایا کہ وہ پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور بغیر زین کے سواریوں اور بغیر پر، زین کے سواری، اور بیڑیوں میں جکڑ کے توق گلوں میں ڈال کے۔ اور جب آپ کو پیش کیا گیا، آپ دارالامارہ کوفہ میں گئیں، آپ کی جرت اور ہمت نے ابن زیاد کو لاجواب کر دیا، اور ایسی اس کو شرمندگی ہوئی کہ اس نے آپ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو کسی بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، اے ابن زیاد تجھے شرم نہیں آتی، تو اتنا گر گیا ہے اب کہ اب عورتوں پر تو ہاتھ اٹھائے گا۔ واہ، اس جگہ ایک فکرہ کہا تھا آپ نے، فرمایا کہ کتا کبھی شیرنی پر حملہ نہیں کر سکتا اور گدھ کبھی شاہین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہیں جلد پتہ چل جائے گا تم نے کیا کبھی فیل کیا ہے۔ اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا ہے، آپ نے فرمایا عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، جن کے مقدر میں شہادت تھی وہ شہادت گاہ میں چل کر آئے ہیں، اب یہ فیصلہ تو پھر جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اس وقت ہوگا۔ آپ کے خطبہ کے ایک ایک جملے میں، ایک ایک وصف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا برابر بھی شکوہ سنجی نہیں ہے، ایک للکار ہے، حیدری للکار ہے، حیدری للکار ضرور ہے لیکن رب کی بارگاہ میں شکوہ نہیں ہے، بلکہ جب یہ باتیں کہی جا رہی تھی تو آپ نے کہا کہ ہم نے تو اللہ کی طرف سے ہمیشہ جمیل سلوک دیکھا ہے، لفظ جمیل استعمال کیا ہے، ہم اس کے اوپر شکر گزار ہیں جس حالت سے اس نے گزارا ہے۔ پروفیسر ناصر، وہ جو اقبال کا شعر ہے نا، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس موقع کے لیے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ عبدالغازی صاحب قبلہ، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جرت اور شجاعت کا ایک استعارہ ہیں جن کی مثال شاید قیامت تک دوبارہ کوئی پیش نہ کر سکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بہن جنہیں ام المصائب کہا گیا، اور آپ کی پوری زندگی کو دیکھیں تو مصائب سے بھری ہوئی ہے۔ یہ جو آپ ان کا ذکر کرتے رو رہے ہیں، حضور واقعی ان کا ذکر کرے تو کوئی سخت سے سخت دل انسان بھی اپنے نہ دل پر قابو رکھ سکتا ہے، نہ اپنی آنکھوں پر قابو رکھ سکتا ہے۔ اپنی عمر کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کا صدمہ دیکھا، تھوڑے ہی عرصے بعد اپنی والدہ ماجدہ کے وصال کا صدمہ دیکھا، پھر اپنے والد ماجد کی مشکلات کو دیکھا، اپنے گھر میں مولا علی المرتضیٰ کا ساری زندگی، والد کی شہادت کو بھی دیکھا، جی ان کی پوری زندگی کو دیکھ کے پھر ان کی شہادت اپنے پاس دیکھی، پھر بھائی کی امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا، وہ دکھ آپ نے دیکھا، پھر کربلا کے سفر میں امام حسین کے ساتھ سارے شہداء کو، اور پھر امام علی مقام کی شہادت کو دیکھا، اور حضور 800 میل، یعنی اگر آپ کربلا سے دمشق تک، وہ تقریباً لاہور سے حیدرآباد بن جائے گا۔ کوئی انسان تصور کرے کہ یہ سارا راستہ اس طرح کہ آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، آپ کے بھائی ان کے سر نیزے پر، اور سیدہ زینب
सलाम अल्लाह अलैहा सफ़र में साथ साथ अपने प्यारों के सर नेज़ों पर उठाए हुए देख रही हैं। तो इतनी कमाल की ये औरत और हुजूर इबादत का ये आलम, ज़िक्र व अज़कार का ये आलम, तहज्जुद गुजारी का ये हाल कि आशूरा की रात भी और शहादत यौम आशूर के बाद 11 मुहर्रमुल हराम की रात भी ना आपकी तहज्जुद कज़ा हुई ना आपकी इबादत कज़ा हुई। और सैयदना इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रुख़्सती के वक्त आपसे फरमाते थे, मनकूल है, उन्होंने कहा या उख्ता ला तनसीनी फ़ी नाफ़िलतिल लैल, ए मेरी बहन रात को इबादत करती हैं आप मुस्तकिल, जब रात को इबादत करना तो मुझे अपनी दुआओं में ना भूलना। सैयदा ने करबला के अंदर 11 मुहर्रम की रात को भी ना तहज्जुद कज़ा की ना अपने ज़िक्र व अज़कार कज़ा किए। ये इस्तिकामत आपको अपनी वालिदा माहिदा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मिली थी। और आप जिन बुज़ुर्ग हस्तियाँ, आपके ज़ौज मोहतरम को देखें, आपके ससुर को देखें, आपके वालिद गिरामी को देखें, आपके नाना को देखें, पूरा एक ख़ानदान और ये सैयदा ज़ैनब सारों की खूबियों का एक मजमुआ, ऐसी शख्सियत के हज़रत सैयदना इमाम हुसैन। तो जी सिलसिला नसब की जहाँ तक बात है, ऐसा नसब तो किसी को नसीब ना हुआ पहले, ना कभी क़यामत तक होगा। अच्छा जी अलामा साहब, एक और पहलू भी है। इशार देखें कि जब यजीद के दरबार में पहुँच गए तो वहाँ 3 दिन, ये तीसरा दिन था यजीद के दरबार में, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मेरी फूफी जान जो थी वो तहज्जुद के लिए खड़ी हुई, तो मैंने देखा कि वो दूसरी या तीसरी रकत में गिर गई। तो मैंने उनको सहारा दिया, मैंने कहा फूफी जान क्या हुआ, आप खड़े होकर तहज्जुद पढ़ती थी, आप गिर गई। कहा बेटा 3 दिन से जो मेरे एक रोटी रोज़ मिलती थी हमें, मैं अपनी रोटी बच्चों को दे देती थी, उनको ज़्यादा भूख लगती थी, मैंने नहीं खाया, इस वजह से मैं गिर गई हूँ। अल्लामा साहब, आज के दौर का मौलवी उठ के अगर ये कहे कि इमाम अली मकाम के जो ज़िक्र पाक किया सैयदा ज़ैनब का जो और जो जुल्म अहले बैत अतार पे हुए, ये सुन के आपकी आंखें जो है पुरनम नहीं होनी चाहिए, क्या खुशी होनी चाहिए। मैंने आज किताबों में पढ़ा और पहले भी पढ़ते रहे कि यजीद ने जब ये काफ़िला पहुँचने वाला था तो कहा दमिश्क के गलियाँ बाज़ार जो है ये सारे सजा दिए जाएँ, इसमें रोशनी की जाए, खुशी की जाए। क्या इस दिन में खुशी फिर करनी चाहिए? गाजी साहब, अगर दिल में मोहब्बत हो तो आदमी सदियों बाद भी उसकी तड़प महसूस कर सकता है, और अगर ना हो तो सामने बैठे भी जुल्म हो तो फिर उस पर खुशी हुआ करती है। हज़रत सैयदा ज़ैनब का जिक्र हो, करबला का जिक्र हो और दिल गिरफ्तार ना हो, एक उसके लिए सीधी सी बात है, दूसरा कोई इसमें रंग ही नहीं है। हर एक शख्स को पता है कि मेरा बेटा या मेरा पोता वक्त आने पे इसने इंतकाल कर जाना है, फौत हो जाना है। जब फौत हो जाए तब रोया जाता है, उससे पहले नहीं रोया जाता। जिसको पता हो 50 साल बाद, हर एक को पता है हमने नहीं रहना तो हमारे बच्चों ने भी नहीं रहना, तो वो तसव्वुर करके कभी नहीं कोई रोता। लेकिन आका करीम को देखें कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से 50 साल पहले आंखों से आंसू बहा रहे हैं। इसकी जो दिल के अंदर तड़प है, जो दिल में खींच है इस चीज़ की, वो 50 बरस आका पहले महसूस कर रहे हैं। ज़माना उलट गया है, उसूल बदल गए हैं इमाम हुसैन से मोहब्बत के, जो मेरे आका ने कायम कर दिया। अगर कबल अज़ वक्त कोई नहीं रोता और मेरे आका रो रहे हैं तो ज़ालिमों, क्या ये वाक़या होने के बाद भी तुम्हारी आंखों से 2 आंसू नहीं टपक? यही करबला की सरजमीन थी जहाँ अली मुर्तज़ा शेर खुदा बैठ के पहनों रोए थे गुजरते हुए काफिले के साथ। ये कैसे लोग जालिम हैं जो इस तरह की तबसरे करते हैं। नाज़रीन किराम, वक्त हो गया मुख्तसर सी ब्रेक का, और इस कैफियत में आपने हमारे साथ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदतिना फातिमा व सय्यिदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। जब सैयदा ज़ैनब का हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र से निकाह पाक हुआ तो सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने एक शर्त रखी थी। आपने फरमाया अब्दुल्ला, ज़ैनब को हसन और हुसैन से बहुत मोहब्बत है, बस एक ध्यान रखना कि रोज़ बहन को इजाज़त देना अपने भाई को मिलने के लिए, और जब तुम कभी शहर से बाहर इसको साथ लेके जाना हो तो फिर भी जल्दी वापस आके, ये भाई की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती वो बहन जो एक दिन की भाई की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके सामने उसके भाई के साथ जो कुछ किया गया, उनकी जिस्म अतर पे जिस तरह घोड़े दौड़ाए गए, 10 बड़े शाह सवार बुलाए हैं
اور عمر بن سعد نے کہا کہ یہ 10 تم شاہ سوار ہو، اس طرح حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑاؤ کہ یہ جسم جو ہے چپک جائے زمین کے ساتھ۔ ناظرین کرام، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اور جس طرح اونو محمد کی سفارش کی اپنے بھائی جان سے، بھائی جان اونو محمد کو جانے کی اجازت دیں، آپ کو تردد تھا، امام علی مقام کو جو ان سے محبت تھی نہیں اجازت دے رہے تھے، بہن نے سفارش کی کہ نہیں آپ پہ میرے بیٹے قربان ہیں۔ علامہ صاحب، یہ کوئی دنیا میں دیکھا ہے کسی نے ایسی بہن؟ عزیز صاحب، حضرت سیدہ زینب کو آقا حسین سے کتنی محبت تھی یہ تو مکہ سے روانگی نے بتا دیا تھا، جب خامد بھی پیچھے رہ گیا، اونو محمد بیٹے بھی پیچھے چھوڑ دیے، لیکن بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج اگر ہم بات کریں کہ ان کی ذات مقدسہ پہ اپنی محبت کا نذرانہ ہے، اگر آپ کی آنکھوں سے 2 آنسو جاری ہوتے ہیں، یہ آپ کے پاس ایک ان کی خدمت میں پیش کرنے کا نذرانہ ہے۔ اور پھر اگر یہ پوچھا جائے فاطمہ زہرا کی بیٹی ہو اور عبید اللہ ابن زیاد کا دربار ہو اور پوری دنیا بٹھا کے حضرت سیدہ زینب اور ان مستورات کو سامنے لایا جائے اور پھر قیدی بنا کے رکھا جائے اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہو، تو پھر میں پوچھتا ہوں جب کسی کی بہن اور بیٹی کو اس طرح رسوا کیا جائے تو تمہارے دل پہ کیا اثر ہوگا؟ کیا تم نے اس قابل بھی ان کو نہیں سمجھا کہ تم آج 14 صدی بعد 2 آنسو ان کے لیے بہانے کی اجازت دے دو؟ غازی صاحب، ایک دفعہ یہ رسوائی نہیں انہوں نے دینے کی کوشش کی، یزید نے بھی تو یہی کام کیا تھا، ننگے فرش پہ بٹھایا گیا انہیں۔ سیدہ فاطمہ کی جائی ہو، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا قیامت والے دن یہ آواز ہوگی، یا اہل الجمع غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمر وعلیہا ریتتان اخضران احمران۔ اے زمانے والو، اپنی نگاہیں جھکا لو، تم کیا جانو کہ فاطمہ بنت رسول اللہ آ رہی ہیں، آپ آئیں گی اس شان کے ساتھ کہ آپ کے اوپر سبز اور سرخ رنگ کی چادر ہوگی۔ غازی صاحب، سیدہ فاطمہ کو قیامت کو، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ تو قیامت والے دن بھی سبز اور سرخ چادر لے کر اپنے شہزادوں کی شہادت کا داغ لے کر آئیں گی، اس وقت بھی دکھائیں گی کہ آج اگر ہماری عزت کا مقام ہے تو ہمیں وہ منظر نہیں بھولا جب ہمارے بیٹوں کو شہید کیا گیا، آج بھی ہمیں یاد ہے۔ ظالم ہیں وہ لوگ کہ سیدہ فاطمہ قیامت کو بھی یہ منظر یاد کریں گی اور یہ اس دور میں بھی جو یاد کرنے کی اجازت نہ دے اور اس پہ فتوے کسے۔ غازی صاحب، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یہ لختے جگر ہیں۔ آپ نے ابھی انٹرو میں جو اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سرکار کا ایک اسم مبارک پڑھا تھا، محب الحسین، تو یہ میرے آقا کا وصف تھا کہ امام حسین سے محبت فرما رہے ہیں، پوری دنیا سرکار کی محب ہے اور آقا حسین کے محب بن رہے ہیں۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اسی چیز کو دوبارہ زندگی میں ریپیٹ کیا ہے کہ حسین وہ نہیں کہ جس سے زمانے کا صرف ایک فرد امام الانبیاء محبت کریں، ساری خدائی اس لائق ہے کہ حسین پاک سے اپنی محبت کا اظہار اور پرچار کرتی ہے۔ سبحان اللہ، حضور کی محبت میں ہی تو ساری کائنات کی محبت سمٹ کے آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر سعیدی، آپ دیکھیں گے جب رات کو یہ روز روزہ انور پہ حاضری دیا کرتی تھی تو سیدنا علی مرتضیٰ نے حکم کیا ہوا تھا، حسن جب تمہاری بہن جائے روزہ انور پہ تم آگے چلنا، حسین تمہارے پیچھے چلے، درمیان میں سیدہ زینب اور چراغ گل کر دیا کرو، اس وقت تم اندھیرے میں لے کے جاؤ۔ یہ عفت مآب یہ ہیں، وہ تو ان کو تو سورج جو شرماتا ہے دیکھ کے، سورج نے بھی آج تک ان کے بال کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ حضور علی جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دربار ابن زیاد میں داخل ہوئیں، مورخین نے لکھا ہے داخلت زینب ابنۃ فاطمہ متنکرۃ وعلیہا ارذل ثیابہا، کہ جب آپ داخل ہوئیں وہ شہزادی جن کے لیے جنت سے لباس منگوائے جاتے تھے، بالکل معمولی لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ تو سب کچھ چھین کے لے گئے تھے، خیموں سے لباس بھی چھین کے لے گئے تھے، زیورات بھی چھین لیے۔ اور ابن زیاد نے پوچھا من ہذہ، یہ خاتون کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ زینب کبریٰ جناب زینب بنت فاطمہ زہرا ہیں۔ وہاں جو آپ نے پھر خطاب کیا، ایک شخص بیٹھا تھا مسلم ابن قصیر، جب اس نے خطاب سنا اور خطاب جیسے ختم ہوا تو لوگوں نے دیکھا وہ فصیح تھا، شاعر تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور اس نے بے ساختہ کہا، داڑھی اس کی آنسو سے تر ہو چکی تھی، وہ بالکل نحیف و نزار اور بزرگی کی کیفیت میں تھا، بڑھاپے میں تھا۔ اس نے کہا، بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کہولکم خیر الکہول، تمہارے بزرگ بہترین بزرگ ہیں، شبابکم خیر الشباب، تمہارے جوان بہترین نوجوان ہیں، ونساؤکم خیر النساء، تمہاری عورتیں بہترین عورتیں ہیں، اور کہا وَنَسْلُكُمْ خَيْرُ النَّسْلِ، اور تمہاری نسل پاک جو ہے وہ بہترین نسل ہے، وَفَضْلُكُمْ فَضْلُ نَظِيمٌ، اور تمہاری جو فضیلت ہے وہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب نے ایک خطبہ تو دربار ابن زیاد میں دیا، اور جب اس نے طنز کیا تو آپ نے جو جملے کہے وہ بڑے روح پرور جملے تھے۔ آپ نے فرمایا، بدبخت تجھے کیا خبر ہے، الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد، ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں عزت بخشی ہے، تو کس چیز کی بات کر رہا ہے؟ اور پھر ایک وہ خطاب ہے جو دربار یزید میں ہے، آپ دیکھیں حکمران کے سامنے قبلہ خطاب کرنا اور پھر جان کا خطرہ ہو، ایسی حالت میں خطاب کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے یزید کو للکار کر کہا، یزید نئے رنگی یہ تقدیر دیکھ کہ آج قدرت مجھے اس موڑ پر لے آئی ہے کہ مجھ جیسی پاکیزہ خاتون کو تیرے جیسے شخص کے ساتھ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، جسے میں ناپسند کرتی ہوں، جسے میں دیکھنا پسند نہیں کرتی، آج نئے رنگی یہ تقدیر دیکھ کے قدرت کہاں لے آئی ہے۔ تو یہ جو للکار تھی،
اور یہ بھی دربار یزید میں اگر تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو جو یہ ان کے قاصد گئے تھے انہوں نے یہ گیم پلان بنایا تھا کہ ہم کہیں گے یزید کو کیسے ہوا تھا کہ چند لوگ آ گئے تھے، اچانک ہم نے حملہ کیا اور شہید کر دیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ حضرت زینب کے جو خطبات ہیں انہوں نے مارکہ کربلا کو بقا بخشی ہے، اور یہ تاریخ محفوظ ہی ان کے خطبات سے ہوئی ہے، ورنہ دنیا کو پتہ نہ چلتا وہ ظلم کا۔ جی اپنا پروفیسر ناصر آپ کی طرف آتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے وصال پاک کے بعد ایک ماں کا کردار بھی ادا کیا ہے، لیکن جو دوسری سوتیلی مائیں تھیں ان کے ساتھ جو سلوک اور جو حسن سلوک ہے، اور جس طرح حضرت قاسم بنت حسن کی پرورش کی ہے، جس الفت اور محبت کا پیکر تھی۔ حضور وہ تو آپ سے اسی چیز کی توقع کی جاتی ہے جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، ان دونوں نے اس زمانے میں جب لوگ رائے رخصت لے چکے تھے کہ اپنی جان بچانا بھی فرض ہے اور ظالم جائر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کا شاید رواج مٹ جاتا، رسول اللہ کے ان بچوں نے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرت امت کو عطا کر دی۔ ویسے نہیں کہا تھا کہ آپ کلمہ لا الہ کی بنیاد بنے، آپ نے ظالم بادشاہ کے سامنے حق کہا، اور جب گفتگو دونوں جگہ دونوں درباروں میں کر لی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے تو امام زین العابدین نے آپ کو کہا کہ میری پھوپھی جان انت بحمد اللہ تعالی عالمۃ غیر معلمۃ وفاہمۃ غیر مفاہمۃ، آپ اللہ کے فضل سے ایسی عالمہ ہیں کہ جن کو یہ سب کچھ سکھایا نہیں گیا تھا، آپ کو شرم و حیا، عفت، پاکیزگی، طہارت، گھر میں رہنا سکھایا تھا، مگر درباروں میں بولنا کس نے آپ کو جرأت عطا کی؟ یہ حیدری خون تھا فقط کہ آپ نے ان درباروں میں للکارا، اور آپ کا ایک لقب حضور عقیلہ ہے، عقیلہ بنی ہاشم۔ وہ حضرت ابن عباس نے فرمایا تھا حدثتنا عقیلتنا زینب بنت علی، عقیلہ بنی ہاشم تھیں، اور ابن منظور نے لسان العرب میں لکھا عقیلۃ القوم کا معنی اے سیدہم، بنی ہاشم کی سردار۔ اور اسی بات کو فیروز آبادی نے قاموس المحیط میں لکھا العقیلہ اے الکریمۃ من النساء، عورتوں میں سے کریم ترین عورت۔ عالم یہ تھا کہ جب کسی نے کھجوریں سامنے رکھ دیں، صدقہ و خیرات لوگ لاتے تھے، قیدی سمجھ کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا یہ کون لوگ ہیں۔ حضرت سیدہ زینب کے دیکھتے ہوئے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی چھوٹی بچی تھیں سیدہ سکینہ، انہوں نے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی، سیدہ تڑپ گئیں سیدہ زینب، آگے بڑھ کے ان کے منہ سے اس کھجور کو نکالا اور فرمانے لگی ان صدقۃ حرام علینا اہل البیت، میرے بیٹے ہم اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، لوگ ہمارا صدقہ کھاتے ہیں، ہم کسی کا صدقہ کیوں کھائیں؟ اس حال میں بھی شریعت محمدی کی پاسداری فقط سیدہ زینب سے ہی ممکن تھی، کوئی اور ہوتا اتنی بھوک، اتنی پیاس، اتنی مشکل کا وقت جہاں پر حرام حلال ہو جاتا ہے، ممکن ہے اجازت ہو جاتی، مگر شریعت محمدی کی خاطر سب کچھ قربان کر چکے تھے، اب شریعت کو کیسے جانے دیتے؟ پروفیسر ناصر، ایک تاریخ اپنے آپ کو دہرا نہیں رہی، ایک امیر ترین مکہ کی خاتون، اکیلی کی بزنس 75% سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بزنس ہے، اور شیب ابی طالب میں ہم نے وہ کردار دیکھا ہے، اور وہی کردار اتنی امیر خاتون سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ اتنے امیر تھے مدینہ منورہ میں، یہ اور عبد الرحمن بن عوف یہ اور جناب عثمان ذو النورین، یہ تو اتنے بڑے متمول، اتنے امیر، روز لاکھوں خرچ کر دیتے تھے، اور اس حالت سے نکل کے اور روٹی کا لقمہ ان کو نہ ملے وہاں جا کے، یہ آپ نے سیکھا تھا اپنے نانا جان سے، اپنے والد گرامی سے، اپنے بھائیوں سے، اور یہ اہل بیت پاک کا گھر حضور ایسا ہی تھا۔ امام حسن و حسین کی زندگی دیکھیں، جتنا پاس آ جاتا تقسیم کر دیتے، اپنے گھر میں وہی فاقے رکھے جو رسول اللہ کے گھر میں تھے۔ مجھے تو آج بھی لگتا ہے کہ آج بھی انہی کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، بے شک ایسی ہے، میری ساری امت انہی کا صدقہ کھا رہی ہے اور وہی بانٹ رہے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک یہ وہ امتحان تھا ایک وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سارے امتحانات دکھانے تھے کہ اگر پڑ جائیں کسی پہ تو کل کو لوگ کہتے کہ جی نمونہ دکھائیں یہ کیسے ہوا، وہ نمونہ کمال۔ اور اگر دیکھیں اسلام نے حکمران چننے کا طریقہ دیا تھا، اب حکمران ظالم ہو جائے تو کیا کریں؟ یہ عمل حسین اور زینب نے کر کے دکھا دیا کہ حکمران جب ظلم پر آ جائے، ورنہ لوگ لکھ گئے تھے کہ فقط اگر اس سے کفر بواح ظاہر ہو تب اٹھیں، لیکن حسن و حسین نے بتا دیا کہ جب وہ ظلم کرے، زیادتی کرے، لوگوں کے حقوق ضبط کرنے لگ جائے، پھر جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے سامنے کلمہ حق کہہ دیں۔ یہی وجہ امام حسین کو سید الشہداء کہا گیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث پاک میں حضرت حمزہ کے بارے میں فرمایا حمزہ تو سید الشہداء ورجل قام الی امام جاہر فامرہ فنہاہ وقتلہ، حضور نے فرمایا سید الشہداء حمزہ ہے، اور پھر ایک وہ شخص ہوگا جو ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہوگا، اسے امر بالمعروف کرے گا، وہ اسے روکتے ہوئے قتل کر دے گا، وہ بھی سید الشہداء ہے۔ علامہ صاحب، میں 21 گریڈ کا ایک زمانے میں افسر تھا، ہائی کورٹ کا جج بننے سے پہلے کی بات ہے، تو ناموس رسالت کا کیس آیا تھا، مجھے ایک جج نے بلایا، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، تو مجھے کہنے لگا یہ آپ کیا بیچ میں اپنا مذہبی نظریات بیچ میں اور ناموس رسالت کی باتیں آپ کرتے ہیں، تو پھر یہ افسری نہیں رہے گی اگر آپ اس طرح کی باتیں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہمارے سامنے اس وقت کون سا ہے، ہماری جان چلی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں قربان ہو جائیں تو ہماری اس سے بڑی سعادت، آپ نوکری کی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بعد میں حکومت نے وہ نکال دیا اسے،
تو میں صرف یہ لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، آپ کی عزت حرمت کے لیے نکلتا ہے نا، پھر وہ بڑا کچھ عطا کرتے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ مجھے حسرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اللہ نے وہ نعمتیں عطا فرمائیں جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہو سکتا. اور دین کے لیے جو قربانیاں دیتے، آج کہاں ہے یزید کا نام؟ یزید کا نام ایک گالی ہے. جو مرضی چند یزیدی فکر بے شک جو مرضی کہیں، لیکن یزید آپ کسی کو کہہ دیں وہ آپ کو چاقو لے کے نکل آئے گا کہ آپ نے مجھے یزید کیوں کہا. یہ اس کا جو کردار ہے یزید والا، وہ تو بنا ہوا تھا بڑا نیکوکار، لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا تھا. اب اگر سیدہ زینب کا یہ کردار نہ ہوتا، دنیا کے سامنے جتنے لوگ اس نے جمع کیے تھے نعوذ باللہ ان کی تذلیل کروانے کے لیے، لیکن اسی مقام پر، اسی کوفہ کے اندر، اسی قصر حکومت کے اندر جب سیدہ زینب بولی ہیں، لوگوں کو پتہ چلا ہے، تو پھر 2-3 سال کا ہی وقت گزرا ہے، پھر اسی جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد کا سر آ گیا. ہاں یہ سب کیا ہے جی. اب یہ دیکھیے حضرت سیدہ زینب یہی کوفہ تھا جس کوفہ میں آپ نے خواتین کا اپنے والد محترم سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دور مبارک میں اسی کوفہ میں بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہوا تھا. یہاں آپ ان کو تدریس کرتی تھیں، تعلیم دیتی تھیں. تو کیا جو آپ کی شاگرد خواتین تھیں، 20 سال کے بعد جب وہ لڑکیاں خواتین بن کر شادی شدہ ہو کر ان کے بچے جنم لیے، تو کیا ان بچوں نے اپنی ماں کی جو استاد محترم تھی ان کی عزت کے لیے کچھ نہیں کیا تھا؟ یہی لوگ تو پھر بعد میں اٹھے تھے جنہوں نے پھر توابین کے نام کے ساتھ ان کا حشر نشر کیا تھا. غازی صاحب یہ تو اس میں شک والی بات ہی کوئی نہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل سے، آپ کے اصحاب سے وفا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو پھر وقت آتا ہے دوسروں کے لیے باعث رشک بنا دیا کرتا ہے. پھر دنیا ترستی اور تڑپتی ہے کہ یہ ہمیں شان کیوں نہیں ملی. بھائی وہ جس کو ملی ہے وہ کسی اور جہان سے نہیں آیا، اس نے اپنا کردار ادا کیا ناموس رسالت پہ. تم بھی ادا کرو جیسی رب نے اس کو شان دی ہے، وہ تمہارا بھی مقدر بن. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، ڈاکٹر سعیدی آپ کا بھی، اور پروفیسر ناصر آپ کا. ناظرین کیا مجھے بہت مختصر سی بریک لینی ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. آج کے سوال کا وقت ہو گیا. ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار کا اسم گرامی کیا تھا؟ اور جو کل ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا، سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ام البنین سیدہ فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا. جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیا حافظ عابدہ راول پنڈی، محمد شاہد لاہور، خورشید احمد ملتان، نفیسہ ناز اسلام آباد، طلحہ مبین بھکر، سعدیہ کریم چکوال، الفت کبرا اٹک، طیب شہزاد جھنگ، کوثر پروین سیالکوٹ، محمد سلیمان فیصل آباد، ارتضیٰ حسین کراچی، یاسین آوان سکھر اور ریاض حسین چشتی کاموں کی. ناظرین کرام کتاب الشفا سے نسخے کا وقت بھی ہو گیا. جبری قید سے نجات کے لیے یہ وظیفہ ہے. اگر کوئی شخص بلا وجہ ظلم قید میں مبتلا ہو تو وہ 41 دن تک مسلسل 71 بار سورۃ الکوثر کا ورد کرے، انشاءاللہ قید سے رہائی نصیب ہوگی. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر والد حسنین کریمین ارشاد فرماتے ہیں، حق اور اہل حق کا دامن مت چھوڑو. جو شخص ہمارے اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور کا ساتھ دے گا وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا. ناظرین کرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور ناظرین کرام ہمیں اہل بیت اطہار کا جو ہے ادب اور ان کی محبت عطا فرمائے. تو یہ نعرہ انشاءاللہ گونج رہا ہے پاکستان کا، اور جو ڈیم بن رہے ہیں پاکستان میں ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس فنڈ میں بھی جو چیف جسٹس نے قائم کیا اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور جو پاکستان میں ڈیم کی مخالفت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں اللہ ان کو برباد کرے، ان کی نسلیں برباد کرے. جو پاکستان کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کو بنجر کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان سر سبز و شاداب رہے گا. یہ حلالی پرچم جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک یہ اسی طرح لہلہاتا رہے گا، اور دشمن جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ صاحبزادہ عثمان صدیقی سے پھر میں آپ کو بڑی خوبصورت آواز میں منقبت سیدہ پاک کی بارگاہ میں سنوا سکوں. میرے مہمان بھی نعرہ لگائیں گے، میرے ناظرین سامعین سب مل کے نعرہ لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی عثمان. سلام سیدہ زینب تیری عرفہ مقامی پر
سلام ہے سیدہ زینب تیری عرفاں مقامی پر، سلام ہے سیدہ زینب تیرے صبر دوامی پر، سلام ہے سیدہ زینب تیرے صبر دوامی پر، سلام ہے سیدہ زینب تیرے ظرف کمالی پر، سلام ہے سیدہ زینب تیرے شرف مثالی پر، سلام ہے سیدہ زینب تیری عرفاں مقامی پر، سلام ہے سیدہ زینب تیری ہمت پہ جرت پر، سلام ہے سیدہ زینب تیرے ذوق عظیمت پر، سلام ہے سیدہ سلام ہے سیدہ زینب نواسی ہے نبی کی تو، سلام ہے سیدہ بیٹی پیاسی ہے علی کی تو، سلام ہے سیدہ بیٹی پیاسی ہے علی کی تو، مختار صاحب سلامی تیرے در پر سر جھکا کر دیتے ہیں نوری، سلامی تیرے در پر سر جھکا کر دیتے ہیں نوری، گداؤں کی بھی ساجد آس ہوتی ہے یہی پوری، گداؤں کی بھی ساجد آس ہوتی ہے یہی پوری، سلام ہے سیدہ زینب تیری عرفاں مقامی پر، سلام ہے سیدہ زینب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم